اچھا، فرض کریں کہ کسی بہت بڑے عالمی ادارے مطلب کسی ملٹی نیشنل کارپوریشن کی بنیادیں اچانک ہلنے لگے اور پرانی انتظامیہ جو ہے نا وہ مسلسل ناکامیوں کا شکار ہو رہی ہو۔ بالکل۔ تو ایسے میں بورڈ آف ڈائریکٹرز پھر خاموش نہیں بیٹھتے؟ جی بالکل، وہ ایک انتہائی سخت فیصلہ کرتے ہیں، مطلب پرانے سی ای او اور پوری کی پوری مینجمنٹ کو ایک ہی جھٹکے میں برطرف کر دیا جاتا ہے اور ایک بالکل نئی ٹیم کو لایا جاتا ہے۔ صحیح۔ اور یہ بھی ہے کہ اس نئی ٹیم کو صرف کرسیاں نہیں دی جاتی۔ ہاں، بلکہ انہیں ایک نیا ایک تفصیلی آئین یا رول بک تھما دی جاتی ہے کہ بھئی آج کے بعد یہ ادارہ ان نئے اصولوں پر چلے گا۔ مطلب یہ محض کوئی چھوٹی موٹی تبدیلی نہیں ہوتی، یہ ایک مکمل اور بے رحم کارپوریٹ ٹیک اوور ہوتا ہے۔ جی، اور اس ٹیک اوور کی سب سے خاص بات یہ ہوتی ہے کہ پرانی انتظامیہ کو یوں ہی بس خاموشی سے نہیں نکالا جاتا، مطلب ان کے خلاف باقاعدہ ایک چارج شیٹ پیش کی جاتی ہے۔ ایک کھلی آڈٹ رپورٹ؟ بالکل، وہی ایک کھلی آڈٹ رپورٹ رکھی جاتی ہے جس میں ان کی دہائیوں کی نااہلی، کرپشن اور قواعد کی خلاف ورزیوں کا پورا کچا چٹھا ہوتا ہے۔ یہ اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ جو نئی انتظامیہ آ رہی ہے وہ جان لے کہ انہیں یہ ذمہ داری کیوں دی گئی ہے اور پرانوں کو آخر کیوں نکالا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ذرا اس کی تہہ تک پہنچتے ہیں، کیونکہ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ کسی عام کارپوریشن کا نہیں ہے، بلکہ انسانی تاریخ کے سب سے بڑے اور عظیم الشان نظام کی تبدیلی کا اعلان ہے۔ بالکل، اور یہ بہت ہی دلچسپ موضوع ہے۔ ہاں، ہمارے سامنے جو بنیادی ذرائع اور نوٹس ہیں ان کا عنوان ہے عہد امامت سورہ بقرہ کا ایک مطالعہ۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ عام طور پر جب بھی اس سورت کا ذکر آتا ہے تو ذہن میں یہی خاکہ ابھرتا ہے کہ شاید یہ مختلف احکام اور قصوں کا مجموعہ ہے۔ جی ہاں، مطلب کچھ احکام، پرانی کہانیاں اور چند دعاؤں کا ایک بے ترتیب سا مجموعہ۔ لیکن میں جب یہ نوٹس پڑھ رہی تھی تو مجھے احساس ہوا کہ یہ نوٹس اس روایتی سوچ کو تو بالکل جڑ سے اکھاڑ دیتے ہیں۔ یہ واقعی ایک ایسی غلط فہمی ہے جس نے اس عظیم کلام کی اصل روح کو سمجھنے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ پیدا کی ہے۔ مطلب اگر ہم ان نوٹس کا گہرائی سے مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی متفرق یا بکھری ہوئی باتوں کا مجموعہ بالکل نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک انتہائی مربوط دستاویز ہے، ایک مکمل آئین ہے۔ اس کا ایک باقاعدہ مرکزی محور ہے جسے ہم عمود کہتے ہیں یا بنیادی موضوع، اور وہ موضوع ہے دنیا کی امامت، یعنی عالمی قیادت کا تبادلہ۔ عالمی قیادت کا تبادلہ مطلب ایک گلوبل شفٹ کو اس منصب سے موصول کیا جا رہا ہے اور ایک بالکل نئی قوم یعنی امت مسلمہ کو یہ بھاری ذمہ داری سونپی جا رہی ہے۔ اصل میں یہ صورت اس وقت سامنے آئی جب مدینہ میں ایک نئی ریاست قائم ہو رہی تھی، تو ظاہر ہے اس کا انداز قاطع، مدلل اور باقاعدہ قانون ساز والا ہے۔ صحیح، لیکن مجھے اس دستاویز کی ابتدا بہت حیران کن لگی۔ مطلب اگر یہ ایک نیا آئین ہے اور نئی ریاست کی تشکیل ہو رہی ہے تو اسے سیدھا قانون سے شروع ہونا چاہیے تھا نا، جیسے دفعہ 1، دفعہ 2 وغیرہ۔ ہاں، بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ قانون کی کتاب ہے تو قوانین سے شروع ہو۔ جی، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، یہ آغاز ہی ایک بالکل مختلف اور عجیب انداز میں کرتی ہے۔ اصل میں اس کی ایک بہت منطقی وجہ ہے۔ دیکھیں، جب بھی کوئی نیا نظام یا پالیسی متعارف کروائی جاتی ہے تو سب سے پہلا قدم یہ ہوتا ہے کہ اس نظام کو جو لوگ وصول کر رہے ہیں اس معاشرے کا تجزیہ کیا جائے، یعنی گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھا جائے۔ بالکل۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس نئی ہدایت کے رد عمل میں لوگ کس طرح تقسیم ہو رہے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بالکل آغاز میں ہی انسانیت کو 3 واضح گروہوں میں بانٹ دیا گیا ہے۔ جی، میں پڑھ رہی تھی وہ۔ ہاں، تو پہلا گروہ ان لوگوں کا ہے جو اس نئی ہدایت کو صدق دل سے تسلیم کرتے ہیں، یعنی مومنین۔ دوسرا گروہ ان کا ہے جو تکبر اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے کھلم کھلا انکار کر دیتے ہیں، جو کہ منکرین ہیں۔ اور پھر ایک تیسرا اور نہایت پیچیدہ گروہ سامنے آتا ہے، یعنی منافقین۔ اچھا، یہ جو تیسرا گروہ ہے یہ نفسیاتی اعتبار سے مجھے بہت دلچسپ لگا،
کیونکہ جب بھی کوئی نیا نظام طاقت پکڑتا ہے تو معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں جو دل سے تو اسے نہیں مان رہے ہوتے، لیکن وہ کھلے عام بغاوت کا خطرہ بھی مول نہیں لے سکتے۔ بالکل، وہ بیچ کا راستہ نکالتے ہیں۔ ہاں نا، وہ اپنے مفادات، اپنی نوکریاں یا اپنا جو بھی سماجی رتبہ ہے اسے بچانے کے لیے بس ظاہر میں ہاں ملاتے رہتے ہیں۔ یہ تو بالکل کسی کارپوریٹ آفس کی سیاست لگتی ہے۔ یہی تو اصل بات ہے۔ مکہ میں جب تک یہ تحریک کمزور تھی نا، منافقین کا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا، لیکن جیسے ہی مدینہ میں ریاست بنی اور ایک طاقت ابھری تو یہ مفاد پرست طبقہ پیدا ہو گیا۔ کیونکہ اب مفادات وابستہ ہو گئے تھے۔ جی، اور یہ نئی انتظامیہ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ اسی لیے اس دستاویز نے سب سے پہلے ان کی نفسیات کو بے نقاب کیا، اور اس گروہ بندی کے فوراً بعد نا جو اگلا قدم اٹھایا گیا ہے وہ زمین پر انسان کی اصل حیثیت کا تعین ہے۔ اسی لیے پھر حضرت آدم اور ابلیس کا واقعہ بیان کیا گیا۔ اچھا، ذرا ایک منٹ رکیں، مجھے یہاں نا واقعی کچھ الجھن ہو رہی تھی۔ ہم عالمی سیاست، امامت اور ایک ریاست کے قیام کی اتنی بھاری بھرکم بات کر رہے ہیں، جی اور اچانک ہم سیدھا تخلیق آدم کے واقعے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جی، بظاہر یہ ایک دم موضوع بدلنے والی بات لگتی ہے۔ بالکل، مطلب ایک قانونی دستاویز یا آئین میں اس پرانے تاریخی واقعے کی کیا تک بنتی ہے؟ دیکھیں، اسے نا تھوڑا اس زاویے سے دیکھیں۔ یہ واقعہ محض کوئی تاریخی قصہ یا کہانی نہیں ہے، یہ دراصل خلافت عرضی کا جو بنیادی اصول ہے نا وہ طے کر رہا ہے۔ خلافت عرضی کا اصول؟ وہ کیسے؟ ہاں، خلافت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس زمین کے مالک بن گئے ہیں۔ خلافت کا اصل مطلب نیابت یا نمائندگی ہے، یعنی آپ اصل مالک کے ماتحت ہیں۔ آدم اور ابلیس کا واقعہ یہ اصول ابدی طور پر طے کر دیتا ہے کہ اس زمین پر قیادت یا امامت کا معیار صرف اور صرف فرما برداری ہے۔ یعنی قابلیت یا علم نہیں بلکہ فرما برداری؟ بالکل، آپ دیکھیں نا، ابلیس کے پاس علم کی کوئی کمی نہیں تھی، اس کا اصل مسئلہ تکبر تھا۔ وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ میں اپنی ذات میں کچھ بہت اعلیٰ چیز ہوں۔ تو اس واقعے کے ذریعے دراصل نئی امت کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ قیادت کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ صحیح۔ اگر تم نے بھی تکبر کیا اور احکام کی نافرمانی کی تو تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو ابلیس کا ہوا تھا۔ اوہ واہ! اور میرے خیال میں نا یہی وہ اصول ہے جو اس دستاویز کو اگلے اور سب سے سخت حصے کی طرف لے کر جاتا ہے۔ مطلب جب یہ طے ہو گیا کہ نافرمانی پر منصب چھن جاتا ہے تو پھر اس پرانی انتظامیہ کی بات آتی ہے جو اس وقت تک عہدے پر براجمان تھی۔ جی، اور یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے نا، وہ اس حصے کی سختی ہے۔ بالکل، میں نوٹس کے اس حصے کو پڑھ رہی تھی اور سچ کہوں تو یہ مجھے بہت تلخ اور سخت لگا۔ پرانی قوم پر جب باقاعدہ فرد جرم عائد کی گئی ہے، کیا یہ کچھ زیادہ ہی سخت نہیں ہے؟ مطلب ایک پوری کی پوری قوم کو ہمیشہ کے لیے قیادت سے ہٹا دینا، کیا یہ رحم اور معافی کے جو تصورات ہیں ان سے متصادم نہیں لگتا؟ بظاہر یہ واقعی ایک بہت سخت اور بے رحم فیصلہ لگتا ہے، لیکن اگر ہم تھوڑا اس کی گہرائی میں جائیں تو یہ جذباتیت نہیں ہے، بلکہ ایک انتہائی طویل اور منصفانہ عمل کا نتیجہ ہے۔ اسے اسلامی اصطلاح میں اتمام حجت کہا جاتا ہے۔ اتمام حجت؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ قوم پر سچائی کو اس حد تک واضح کر دینا اور انہیں سدھرنے کے اتنے زیادہ مواقع دینا کہ ان کے پاس انکار کا کوئی عذر یا بہانہ باقی ہی نہ رہے۔ بنی اسرائیل کے معاملے میں یہ کوئی راتوں رات ہونے والا فیصلہ نہیں تھا بھائی۔ اچھا، یعنی یہ اچانک نہیں ہوا؟ بالکل نہیں، یہ صدیوں پر محیط ایک پوری تاریخ تھی۔ تو یعنی یہ وہ آڈٹ رپورٹ ہے جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا؟ جی بالکل وہی آڈٹ رپورٹ۔ آپ دیکھیں، اس آڈٹ رپورٹ میں ان کے تمام جرائم گنوائے گئے ہیں۔ انہیں یاد دلایا گیا کہ کیسے انہیں غلامی سے نکالا گیا، کیسے ان پر احسانات کیے گئے، اور جواب میں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مسلسل عہد شکنیاں کی، اپنے ہی انبیاء کی نافرمانی کی، اور سب سے بڑا جرم جس کی معافی نہیں تھی وہ یہ کیا کہ جو قانون اور کتاب انہیں دی گئی تھی انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے اس میں تحریف کر دی، مطلب اس کے الفاظ اور معنی ہی بدل دیے۔ یہ تو واقعی بہت بڑا جرم ہے۔
ظاہر ہے جب کوئی قوم قانون کی محافظ ہونے کے بجائے قانون کو خود ہی بیچنے لگے تو اسے عالمی منصب پر برقرار رکھنے کا مطلب تو پوری انسانیت کے ساتھ ظلم ہے نا؟ جی، اس لیے ان کی موزولی کوئی ظالمانہ فیصلہ نہیں تھا بلکہ عین انصاف پر مبنی تھا۔ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے نا، کیونکہ اگر آج کے دور میں ہم اپنے جدید اداروں کو دیکھیں تو جب محافظ ہی کرپٹ ہو جائیں اور قانون کے رکھوالے ہی قانون میں چور راستے نکالنے لگیں تو وہ ادارے تباہ ہو جاتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو چلیں، پرانی انتظامیہ تو فارغ ہو گئی، لیکن یہاں ایک اور مسئلہ بھی تھا۔ پرانی انتظامیہ کا یہ دعویٰ تھا کہ قیادت تو بھائی ان کا پیدائشی حق ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ چونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اس لیے یہ جو عالمی امامت ہے نا، یہ تو ان کی ڈی این اے میں شامل ہے۔ جی، اور یہی وہ خاندانی تکبر تھا جسے توڑنا اس نئے آئین کے لیے بہت ضروری تھا۔ اس دستاویز نے واضح کیا کہ بھئی منصب امامت کوئی خاندانی جاگیر یا وراثت تھوڑی ہے۔ بالکل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی جب دنیا کا امام بنایا گیا تو اس کی بنیاد ان کا نسب یا خاندان نہیں تھا، بلکہ ان کے وہ کڑے امتحانات تھے جن میں وہ بورے اترے تھے۔ انہوں نے ہر قدم پر خدا کی غیر مشروط اطاعت کی تھی۔ اور پھر ایک اور تاریخی حقیقت کو بھی سامنے لایا گیا جو پرانی قوم شاید جان بوجھ کر بھول چکی تھی۔ وہ کون سی حقیقت؟ وہ یہ کہ حضرت ابراہیم نے صرف ایک بیٹے یعنی اسحاق علیہ السلام کے ساتھ نہیں بلکہ حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر مکہ میں کعبہ تعمیر کیا تھا اور وہاں باقاعدہ ایک نئی امت کے لیے دعا کی تھی۔ تو گویا ہزاروں سال پہلے جو دعا مانگی گئی تھی نا، جو ایک طرح کا بیج بویا گیا تھا، وہ اب جا کر ایک درخت بن رہا تھا۔ لیکن یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جی بتائیں۔ مطلب جب یہ نئی قیادت سامنے آئی تو اس منتقلی کا، اس ہینڈ اوور کا باقاعدہ اعلان کیسے کیا گیا؟ کیونکہ ظاہر ہے اس دور میں کوئی پریس کانفرنس تو ہوتی نہیں تھی کہ مائک لگا کر اعلان کر دیا جائے۔ ہاں بالکل، کوئی پریس کانفرنس نہیں تھی۔ اس منتقلی کا سب سے شاندار اور ایک بہت ہی علامتی اعلان تحویل قبلہ کے ذریعے کیا گیا، یعنی رخ کی تبدیلی۔ مسلمانوں کا رخ بدل دیا گیا۔ جی، مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اب یروشلم کے بجائے مکہ یعنی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ یہ نقطہ مجھے نا بہت زیادہ دلچسپ لگا۔ عام طور پر تو ہم اسے محض نماز میں ایک سمت کی تبدیلی ہی سمجھتے ہیں نا، کہ بھئی پہلے ادھر منہ تھا اب ادھر کر لیا، لیکن ان نوٹس کے مطابق یہ تو ایک زبردست سیاسی اور عالمی نوعیت کا اقدام تھا۔ یقیناً یہ محض کوئی جسمانی حرکت تو نہیں تھی۔ دیکھیں، یروشلم صدیوں سے بنی اسرائیل کی قیادت اور ان کی روحانیت کا مرکز تھا، تو قبلہ بدلنے کا مطلب سیدھا سیدھا یہ تھا کہ پرانے مرکز کو اب منسوخ کر دیا گیا ہے۔ واہ، کیا بات ہے! امامت کی چابیاں اب بنی اسرائیل کے ہاتھ سے لے کر باقاعدہ بنی اسماعیل کے ہاتھ میں دے دی گئی ہیں۔ یہ اس بات کا بہت بڑا اعلان تھا کہ وراثت ابراہیمی کا اصل اور حقیقی مرکز اب کعبہ ہے۔ اس ایک حکم نے پرانی قیادت کے تمام دعووں کو زمین بوس کر دیا اور نئی قیادت کو عالمی سطح پر ایک الگ شناخت دے دی۔ زبردست! یہ تو بالکل ایسا ہی ہے نا جیسے کسی ملک کا دارالحکومت تبدیل کر دیا جائے تاکہ طاقت کے نئے مرکز کا اعلان ہو سکے۔ اچھا، چابیاں تو مل گئیں، اقتدار کے منتقلی کا اعلان بھی ہو گیا، لیکن اب میرے سامنے اس نوٹس کا وہ حصہ ہے جس نے مجھے نا واقعی الجھا دیا تھا۔ اچھا، وہ کون سا حصہ ہے؟ یہاں سے ایک نیا آئین شروع ہوتا ہے جو کہ سورت کا طویل ترین حصہ ہے، اور اس میں مجھے بڑی عجیب سی قلع بازیاں نظر آئیں۔ مطلب ہم دنیا کی امامت، عالمی قیادت اور دارالحکومت کی تبدیلی جیسی بڑی بڑی اور بھاری باتیں کر رہے ہیں، اور اچانک بغیر کسی تمہید کے یہ دستاویز شادی، طلاق، عدت اور بچوں کو دودھ پلانے کے قوانین پر آ جاتی ہے۔ بالکل۔ مطلب عالمی سیاست سے سیدھا گھر کے ڈرائنگ روم اور کچن کے قوانین تک یہ کیا تعلق بنا؟ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ ہاں میں سمجھ سکتا ہوں۔ یہ بظاہر واقعی ایک بڑی قلع بازی لگتی ہے، لیکن در حقیقت یہ اس آئین کی سب سے گہری حکمت ہے۔ دیکھیں، اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو اگر کوئی قوم دنیا کو لیڈ کرنا چاہتی ہے تو اس کی بنیاد اس کے گھر اور خاندان پر بھی ہوتی ہے نا؟ گراؤنڈ لیول پر۔ بالکل۔ ایک ایسا معاشرہ جس کے خاندانی رشتے کھوکھلے ہوں، جہاں طلاق اور شادی کے قوانین میں عورتوں اور کمزوروں کا استحصال ہو رہا ہو، جہاں بچوں کے حقوق محفوظ نہ ہوں، تو وہ معاشرہ ایک مضبوط ریاست کی بنیاد کیسے رکھ سکتا ہے؟ ہاں، یہ بات تو ہے۔ عالمی استحکام کے لیے مقامی اور خاندانی استحکام ناگزیر ہوتا ہے۔
اسی لیے یہ دستاویز خاندانی قوانین کو، جنہیں ہم آئلی قوانین کہتے ہیں، اتنی ہی اہمیت دیتی ہے جتنی کہ بین الاقوامی قوانین کو۔ یعنی اگر آپ کے معاشرے کا بنیادی یونٹ خاندانی نظام ہی کرپٹ یا غیر متوازن ہے تو آپ کا عالمی دعویٰ بس ریت کی دیوار ہے۔ یہ واقعی نا ایک نیا زاویہ ہے۔ لیکن بات صرف خاندان تک نہیں رکتی، اس آئین میں معیشت پر بھی بہت زور دیا گیا ہے۔ جی، معاشی قوانین بھی بہت تفصیل سے آئے ہیں۔ خاص طور پر جس سختی سے سود یا ربا سے منع کیا گیا ہے وہ بہت غیر معمولی لگا مجھے۔ نئی حکومت کو معاشی معاملات میں اتنی سخت پابندی کی آخر کیا ضرورت تھی؟ اس کی وجہ بہت سیدھی سی ہے، کیونکہ معیشت کسی بھی ریاست کی شہرگ ہوتی ہے۔ اگر آپ پچھلی قوم کی ناکامی کو دیکھیں نا، تو ان کے زوال کی بڑی وجوہات میں سے ایک معاشی استحصال بھی تھا۔ سود ایک ایسا نظام ہے جو دولت کو چند ہاتھوں میں مرکوز کر دیتا ہے۔ غریب غریب تر، امیر امیر تر۔ بالکل، اس میں امیر کا منافع یقینی ہوتا ہے اور غریب کا نقصان در نقصان۔ اب یہ دستاویز چونکہ ایک منصفانہ عالمی قیادت کا آئین ہے، اس لیے وہ استحصال کی سب سے بڑی جڑ کو ہی کاٹ دیتی ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ انفاق کا تصور دیتی ہے۔ انفاق یعنی صدقہ خیرات؟ طبقوں پر خرچ کرنا یہ صرف ایک معاشی اصول نہیں ہے بھائی، یہ نئی قوم کی ذہنیت کی باقاعدہ تعمیر ہے کہ تمہارا کام دنیا کو نچوڑنا نہیں ہے بلکہ دنیا کو دینا ہے۔ یہ نقطہ نظر بہت طاقتور ہے۔ اور پھر آگے چل کے اس میں باقاعدہ ریاستی قوانین کا بھی تو ذکر ہے نا؟ قصاص کیا کام ہے، یعنی جرم کے بدلے جرم کی سزا، تاکہ معاشرے میں جان کا تحفظ ہو۔ جی ہاں، نظام عدل کا قیام۔ اور ایک اور چیز جس نے مجھے حیران کیا وہ قرض اور لین دین کے معاملات کو لکھ لینے کی تاکید ہے۔ مطلب 1400 سال پہلے ایک ایسے معاشرے میں جہاں لکھنا پڑھنا اتنا عام نہیں تھا، وہاں ہر معاشی معاہدے کی باقاعدہ دستاویز بنانے پر اتنا زور دیا جا رہا ہے۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے نا کہ یہ ایک مکمل اور کتنا جدید ریاستی آئین ہے۔ دستاویزی ثبوت، شفافیت اور گواہی کا نظام کسی بھی نظام عدل کی بنیاد ہوتے ہیں، اور اسی حصے میں ایک اور انتہائی اہم ریاستی قانون بھی شامل کیا گیا ہے، اور وہ ہے قتال یا جہاد کا حکم۔ جہاد کا حکم یہاں پر؟ جی دیکھیں، جب آپ ایک حق پر مبنی ریاست قائم کرتے ہیں اور معاشی اور سماجی انصاف لاتے ہیں نا، تو ظاہر ہے باطل قوتیں آپ کو یوں ہی خاموشی سے کام نہیں کرنے دیتی۔ تو ایسے میں ظلم کو طاقت کے زور سے روکنا اور اپنے نظام کا دفاع کرنا ایک عالمی قیادت کی ناگزیر ذمہ داری بن جاتی ہے۔ یعنی ڈیفنس پالیسی۔ بالکل، لیکن اس کے ساتھ ہی جنگ کی سخت اخلاقی حدود بھی مقرر کی گئی ہیں تاکہ یہ دفاع کسی ذاتی انتقام یا ظلم میں نہ بدل جائے۔ تو اگر ہم اس سارے منظرنامے کو دیکھیں تو عبادات سے لے کر خاندانی نظام، معاشیت، نظام عادل اور خارجہ و دفاعی پالیسی تک، میرا مطلب ہے یہ واقعی ایک مکمل ریاستی پیکج ہے، سب کچھ ایک ہی جگہ پرو دیا گیا ہے۔ جی، ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ لیکن نا، جب میں اس سارے مطالعے کے آخر میں پہنچی تو ایک سوال ذہن میں آیا۔ اتنی بھاری ذمہ داری، اتنا جامع آئین اور دنیا کی امامت کا تاج، یہ تو انسان کو بوجھ تلے دبا دینے والی بات ہے۔ مطلب قدم قدم پر پھسلنے کا اور طاقت کے نشے میں مغرور ہو جانے کا خطرہ ہے۔ تو اس کا اختتام کیسے ہوتا ہے؟ کیا کسی زبردست فتح کے نعرے کے ساتھ؟ بالکل نہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی اس دستاویز کا سب سے شاندار پہلو ہے۔ اس کے اختتام پر جب یہ تمام احکام دیے جا چکے نا، تو نئی امت کو کوئی فتح کا مغرورانہ نعرہ نہیں سکھایا گیا، بلکہ انہیں عاجزی اور دعا سکھائی گئی ہے۔ عاجزی، اتنی بڑی ذمہ داری ملنے کے بعد؟ جی، سورت کے اختتامی حصے میں پہلے تو بنیادی عقائد کی تجدید کی گئی ہے کہ اس امامت کی بنیاد اللہ، اس کے رسولوں اور اس کی کتابوں پر غیر متزلزل ایمان ہے، اور اس کے بعد ایک طویل اور نہایت خوبصورت دعا ہے۔ یعنی اتنی بڑی ذمہ داری کے بعد مکمل عاجزی کا اظہار۔ جی ہاں، کیونکہ یہ منصب کوئی پھولوں کی سیج تو نہیں ہے نا، اس میں غلطیوں کے قوی امکانات موجود ہیں۔ تو اس دعا میں نئی امت یہ تسلیم کرتی ہے کہ اے خدا، اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ کرنا، ہم پر وہ بھاری بوجھ نہ ڈالنا جو پچھلی قوموں پر ڈالا گیا تھا۔ بہت خوبصورت۔ تو یہ دعا دراصل اس بات کا اعتراف ہے کہ قیادت کا مطلب طاقت کا گھمنڈ نہیں ہے، بلکہ خدا کے حضور مزید جھک جانا ہے، اور اس کی مدد کے بغیر بھی یہ ذمہ داری نبھانا ناممکن ہے۔
تو اگر ہم آج کی اپنی اس تفصیلی گفتگو اور ان نوٹس کے تجزیے کو سمیٹیں تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ سورہ بقرہ محض کوئی بکھرے ہوئے موضوعات کا مجموعہ نہیں ہے. یہ پرانی انتظامیہ کے زوال اور ان کی روحانی موت کا دستاویزی پروانہ ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. اور یہ اقتدار کی منتقلی کا باقاعدہ علامتی اور حقیقی اعلان ہے. اور سب سے بڑھ کر ایک جامع، تفصیلی اور انتہائی مربوط آئین ہے جو فرد سے لے کر ریاست اور معیشت سے لے کر جنگ تک ہر چیز کا احاطہ کرتا ہے. یہ واقعی ایک بہترین خلاصہ ہے آپ کا. لیکن اس پوری آڈٹ رپورٹ اور اس آئین کے مطالعے کے بعد ایک ایسا زاویہ بھی ہے جو ہمیں تاریخ کے اوراق سے نکال کر سیدھا آج کے دور میں لا کھڑا کرتا ہے. اچھا، وہ کیسے؟ اس سے ایک انتہائی اہم سوال جنم لیتا ہے. ایک ایسا کڑا سوال جس سے نظر انداز کرنا ہمارے لیے اب ممکن نہیں ہے. وہ سوال کیا ہے؟ دیکھیں بھائی، ذرا اس بات پر غور کیجئے کہ اگر سابقہ قوم کو، جو کہ خدا کی اتنی چہیتی تھی اور جس پر بے شمار احسانات کیے گئے تھے، ان کو محض اس لیے عالمی قیادت کے منصب سے ہمیشہ کے لیے موزول کر دیا گیا کیونکہ انہوں نے اس قانون کی پاسداری نہیں کی، عہد شکنیاں کی اور اپنے مفادات کے لیے احکام الہی میں تبدیلیاں کی، تو کیا آج کی اس نئی امت کے لیے یہ کوئی محض قصہ کہانی ہے؟ یہ تو بہت گہری بات ہے. وہ آئین جس کی بنیاد پر پہلی قوم کا آڈٹ ہوا تھا نا، آج وہ اس موجودہ امت کے ہاتھ میں ہے. اگر یہ نئی قوم بھی اسی آئین کو فراموش کر دے، اس کے معاشی، خاندانی اور ریاستی اصولوں کو پشت ڈال دے اور اسی طرح کی مفاد پرستی کا شکار ہو جائے، تو کیا قدرت کا وہ قانون بدل گیا ہے؟ ظاہر ہے قانون تو نہیں بدلے گا. تو کیا یہ امت اسی کڑے احتساب، اسی برطرفی اور اسی زوال سے دوچار نہیں ہو سکتی جس کا سامنا پہلی قوم نے کیا تھا؟ میرا ماننا ہے کہ یہ وہ سوال ہے جو اس دستاویز کو پڑھنے والے ہر شخص کو موجودہ حالات اور اپنی انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریوں کے بارے میں گہرائی سے اور بہت سنجیدگی سے سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے.